سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کام سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سے سوال کرنے اور انبیاء سے اختلاف رکھنے نے انہیں تباہ برباد کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی تھوڑی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر نیکی کا موقع نہ ملے تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب تم گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو، اور اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔